نہیں، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کتاب کا نام ہے تکریم المؤمنین. کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے بول دیں. آپ نے لائٹنگ ایسی کر لی ہے کہ کیمروں کے پرے مجھے کچھ نہیں نظر آتا نا کہ پرے کیا ہے کیا نہیں، تو جو نظر آ رہے ہیں وہ بولتے رہے، پچھلے آرام کر لیں گے تھوڑی دیر. اب ذرا غور کیجئے حضور والا، تکریم المؤمنین کتاب کا نام ہے اور اس کا مصنف ہے نواب سید صدیق حسن خان. نواب سید صدیق حسن بخاری گیلانی نقوی، یہ سید تو ہوتے تھے، یہ خان سید نئے آ گئے. آپ کا حوصلہ نہیں پڑے گا، آپ کہتے ہیں کہ یہ آواز ہم تک آ جائے، میں دیکھتا ہوں کتنے تکڑے ہیں آپ کی رشتہ داریاں اب ڈاواں ڈول ہونے لگیں گی. اب ذرا غور کیجئے گا حضور والا، نواب سید صدیق حسن خان مسلکن اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے. اس نے اپنے قلم سے کتاب لکھی ہے. حوالہ اگر موجود نہ ہو، مجھے اور بات کرنے کی عادت نہیں ہے، ویڈیو بن رہی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں یہاں نبی علیہ السلام کے دیوانے موجود ہیں، سب کے سامنے قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں. اگر یہ حوالہ تکریم المؤمنین میں نہیں ہے اور اگر یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنے قلم سے نہیں لکھا ہے، آپ ایک کال کریں گے میں سید زیادہ نہیں ہوں، اسی گاؤں کے چوک میں کھڑا ہو کر میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا. کون سا؟ اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں میرا قتل معاف ہوگا، میرے برسائے فیار درج نہیں کرائیں گے. اور میں اگر حوالہ صحیح دے کے جاتا ہوں تو ہماری طرف منہ کر کے فتوے لگانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو. عقیدہ میرا تو تیرے گھر میں بھی بول رہا ہے. اب توجہ سے میری بات کو سنیے گا، حوصلہ ہے نا صحیح سے؟ اونچی آواز سے بول دیجئے اور اونچی آواز سے بول دیں. اب توجہ سے میری بات کو سنیے گا کہ تقریب المومنین کے اندر حضور سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دیجئے رضی اللہ عنہ، جن کا سرکار کے صحابہ، یہ چھوٹے بچے شور نہیں کریں گے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا، میں نے یہاں پہ نیا معمول دیکھا ہے، بچوں کو آگے بٹھا دیا، بزرگ پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے کہ صبح کوئی بات ہوگی تو کہیں گے وہ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے مولوی جی تسی خام کا ناراض ہونڈے اسے. اللہ کرے کہ بڑوں کو یہ حوصلہ ملے کہ وہ سرکار کی غلامی میں آگے بیٹھیں سینہ تان. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا کہ تکریم المومنین کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں سید صدیق حسن خان بھوپالی نے یہ واقعہ لکھا کہ اسلام لانے سے قبل، مسلمان ہونے سے پہلے صدیق اکبر ملک شام میں ایک بزنس مین کی حیثیت سے، تاجر کی حیثیت سے تجارت کے لیے چلے گئے. آپ وہاں تجارت کر رہے تھے، ایک رات آپ سوئے اور آپ کا نصیب جاگ گیا. سوئے جب آپ تو خواب کے اندر آپ کو ایک عجیب منظر نظر آیا کہ آسمان سے سورج اور چاند اتر کر سیدنا صدیق اکبر کی جھولی میں آ گیا. آپ نے ان دونوں کو سمیٹ لیا. صبح اٹھ کر صدیق اکبر ایک راہب کے پاس گئے، اس سے جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی. اس راہب نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے اپنا نام بتایا. اس نے آپ کا قبیلہ پوچھا، آپ نے قبیلہ بتایا. اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا عرب سے آیا ہوں. عرب کے کون سے علاقے سے؟ کہا مکہ سے آیا ہوں. اب یہاں پہ وہ راہب ٹھہر گیا. اس نے کہا کہ جس شہر سے تم آئے ہو کیا وہاں کوئی ایسا بندہ رہتا ہے جس کو سارے لوگ صادق بھی کہتے ہوں، امین بھی کہتے ہوں؟ کوئی ایسا بندہ وہاں پہ رہتا ہے؟ آپ نے کہا بالکل. تو کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں تجارت کے لیے آیا ہوں. کہا نہیں، میری کتاب بتاتی ہے کہ آج کا دن
اس کی نبوت کے اعلان کا دن ہے. اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور میری کتاب کہتی ہے کہ تم زندگی میں اس کے خلیفہ بنو گے نہ، تم زندگی میں اس کے وزیر بنو گے، اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے. ان کی حیات طیبہ میں تم ان کے وزیر ہو، اور ان کے وصال کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے. ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے. یہ سابقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. میں یہاں پہ کوئی تیز بات نہیں کہنا چاہتا. اب غور کیجئے گا، یہ بتایا انہوں نے کہ لوٹ جاؤ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے تو دن ہیں اس کی معاونت کرنے کے، جاؤ جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. صدیق اکبر نے سامان تجارت سمیٹا، گھر واپس آ گئے، سامان گھر میں رکھا اور سیدھا سرکار کی بزم میں جا کر بیٹھ گئے. صبح سے بیٹھے، شام ہو گئی، اٹھ کے گھر چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے، سارا دن بیٹھے، شام کو اٹھ کے چلے گئے. تیسرے دن پھر آئے، سارا دن بیٹھے، شام کو اٹھ کے چلے گئے. سرکار نے آخر چوتھے دن پوچھ ہی لیا. آپ نے کہا روز آپ آ کے بیٹھ جاتے، یہاں کوئی منڈی تو لگتی نہیں، تجارت تو ہوتی نہیں، میں تو یہاں کوئی اور کام کر رہا ہوں، آپ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے لوٹ جاتے ہیں، کوئی کام ہے آپ کو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے کہا میں نے بالکل نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور بالکل سچا دعویٰ کیا ہے، جھوٹا نہیں کیا ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ دعویٰ آپ کا خاص ہے، نبوت کا دعویٰ خاص دعویٰ ہے، اس کے لیے دلیل بھی خاص چاہیے. اگر آپ اپنے دعوے کی دلیل معجزے کی صورت میں مجھے دکھا دیں تو میں ابھی آپ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنے کو تیار ہوں. اب میں صرف بات آپ کے اذہان تک منتقل کرنے کے لیے ایک دو مرتبہ ریپیٹ کروں گا. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معجزہ دکھائیے تاکہ کلمہ پڑھوں. سرکار نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ حضور معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ حضور معجزہ دکھائیے. سرکار بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا ملک شام کے اندر رات کو جو خواب میں دیکھ کے آئے ہو وہ کافی نہیں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار سے معجزہ طلب کیا، نعرہ لگائیں اچھی بات ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ایک گھنٹہ آپ نعرہ ہی لگاتے. ذرا غور کیجئے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عرض کی تو سرکار نے کہا کہ ملک شام میں رات کو سوتے ہوئے جو خواب میں دیکھ آئے ہو وہ معجزہ کافی نہیں. ملک شام کہاں، پھر نیند میں خواب. مدینے والا مکہ میں، صدیق اکبر شام میں. وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، جاگتے ہوئے نہیں، کسی بازار کے اندر نہیں، کسی مارکیٹ کے اندر نہیں، بلکہ خواب کے اندر. اور خواب کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ساتھ لیٹا ہوا آدمی بھی کسی کے خواب کو دیکھ نہیں سکتا، کسی کے خواب کو سمجھ نہیں سکتا. اور سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کے خواب کا ذکر جو انہوں نے شام میں دیکھا تھا مکہ میں بیٹھ کے کیا. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ صدیق اکبر نے اس پہ کوئی اعتراض کیا ہو؟ آج تک کسی نے اس پہ آبجیکشن کیا ہو؟ وہ روایت پڑھو، میں غلامی کرنے کو تیار ہوں. اگر کسی کا اعتراض نہیں ہے تو پھر صدیق کا عقیدہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ صحابہ کی محبت کے دعوے کرتے ہو. کتنی مساجد کو بموں سے تم نے اڑا دیا، کتنی امام بارگاہوں میں خون بہا دیا، کتنی ماؤں کی گود اجاڑ دی، کتنی بہنوں کا سہاگ لٹ گیا، کتنی بیٹیوں کا فیوچر تم نے تاریک کیا. میرے وطن عزیز کے 2 دہائیاں خون میں ڈوبی ہوئی ہے، تاریخ خون سے رنگین ہو چکی ہے. یہ کون سا اسلام ہے جس کو تم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ آؤ یہاں پر دیکھو، جن صحابہ کے ساتھ محبتوں کے دعوے تم کرتے ہو ان کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں. اونچی آواز سے بول دیں ذرا. ان کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے سرکار کے علم غیب کو سنا، سن کر مانا، بغیر اعتراض کے اٹھ کر کلمہ پڑھ لیا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ علم غیب کو ماننے والا
نبی کا صحابی ہوتا ہے۔